الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحدث لهذه الأمة من يجدد لها دينه على رأس كل 100 سنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ اعراف 8ویں پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ہم نے لوگوں کو کتاب دی، وَفَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ، اور پھر ہم نے اپنے علم کے ذریعے سے اس کتاب کی خوب وضاحت کی۔ یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ان اللہ یحدث لهذه الامه من یجدد لها دینه، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہر 100 سال پر ایک ایسے عالم دین کو پیدا کرتے ہیں جو دین کی تجدید کر دیتا ہے۔ کچھ بدعات یا فرقہ ضالہ نے کوئی اشکالات کر رکھے ہوتے ہیں، تو ہر 100 سال کے بعد اگلی صدی کے شروع میں ایک ایسا عالم اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں جو دین کی صحیح وضاحت کر دیتے ہیں، اور اس پر جو اشکالات اعتراضات ہوتے ہیں اس کی تردید کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں ہر 100 سال کے بعد۔ حافظ ابن عساکر، جن کی کتاب ہے تاریخ ابن عساکر، جو 80-84 جلدوں میں ہے، سن 500 ہجری کے بعد کے بزرگ ہیں، یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ہر 100 سال کے بعد میرے زمانے تک جو مجدد آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلی صدی ہجری کے بعد جب دوسری صدی ہجری شروع ہوئی تو اللہ نے جس کو اپنی دین کی تدوین کے لیے، تجدید کے لیے، وضاحت کے لیے جس کو منتخب کیا وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ہے۔ دوسری صدی ہجری ختم ہوئی تو تیسری جیسے شروع ہوئی تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کو آپ نے
یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مجدد گویا کہ اللہ نے بنا کے بھیجا ہے۔ جب اگلی صدی ہجری آئی، تیسری ختم ہوئی، چوتھی، تو ابو الحسن اشعری بہت بڑے عالم اللہ والے گزرے ہیں، ان کو اللہ نے مجدد بنا کے بھیجا ہے۔ اگلی صدی ہجری کے لیے ابو بکر باقلی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے مجدد بنا کے بھیجا ہے۔ 5ویں صدی ہجری کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد ابن محمد امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کو مجدد دین بنا کے بھیجا ہے۔ انشاءاللہ یہ جو مجدد ہیں اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ آج کی گزارشات کا موضوع ہے امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ، چونکہ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام غزالی رحمہ اللہ کو مجدد دین میں سے قرار دیا ہے، تو اس لحاظ سے آپ کو 5 مجدد بتائے ہیں۔ جو مجدد الافسانی 1000 سال کے بعد مجدد آئے ہیں، شیخ احمد سرہندی، جنہوں نے اکبر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بیان کیا تھا، ان کو مجدد کا لقب شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ بہرحال فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ وَفَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ سورہ اعراف کی آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے لوگوں کو کتاب دی، پھر اس کی تفصیل ہم نے اپنی طرف سے ان کو بتائی ہے کہ یہ ان مضامین، ان احکام کا یہ مطلب ہے، اور ان مطالب کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے اپنی کتاب کے مقصد کو بتانے کے لیے، مفہوم اور وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور پھر اس کے بعد صحابہ ہیں، تبع تابعین، تابعین وغیرہ، کہ جو دین کی صحیح تشریح کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے شرک اور بدعت کو رکھتے ہیں کہ ان سے بچو، اسلام اور سنت، توحید اور سنت یہ ہے، اس کے اوپر عمل کرو۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی یہ طوس کے علاقے کے ہیں، یہ طاہران ایران کا علاقہ شمار ہوتا ہے، یہ اس میں پیدا ہوئے، ایک غریب خاندان کے شخص ہیں، والد صاحب علم دوست تھے، ذمہ داری وغیرہ کرتے تھے، شروع سے ہی ان کو علم دین کے ساتھ لگاؤ تھا اور اپنے علاقے میں علم دین پڑھتے رہے۔ بعد میں اس زمانے میں امام الحرمین کے نام سے ایک عالم بہت مشہور ہوئے، جن کا نیشا پور میں مدرسہ تھا۔ پھر امام غزالی رحمہ اللہ تعالی اپنی 10-11 سال کی عمر میں نیشا پور آ گئے تھے، اور مکمل علم دین امام غزالی نے نیشا پور میں حاصل کیا ہے۔ امام الحرمین اپنے بیانات اور وعظوں میں یہ کہا کرتے تھے کہ بعض دفعہ استاد کو کسی شاگرد پر فخر ہوتا ہے، مجھے اپنے شاگردوں میں سے اس محمد ابن محمد کے اوپر فخر ہے کہ اتنا سبق کو سمجھتے ہیں، دل لگا کر پڑھتے ہیں، اور یہ بات انہی کے بارے میں مشہور ہے کہ جو مقتدی باللہ المعروف المستظہری خلافت عباسیہ کا امیر المؤمنین ہے، کہ جو اس نے مدرسہ بنوایا تھا یہی، اور پھر سب طلبہ سے خفیہ طریقے پہ کہیں آ کے پوچھتا رہا کہ آپ کیوں علم پڑھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میرا والد قاضی ہے تو میں بھی قاضی لگوں گا۔ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہر کسی نے اپنی کوئی وجہ بتائی۔ اس بادشاہ نے سوچا کہ میں نے یہ مدرسہ اللہ کی رضا کی خاطر بنایا ہوا ہے، یہاں اللہ کے لیے تو کوئی علم دین نہیں پڑھ رہا، سب کی نیت دنیا داری ہے۔ ٹھیک ہے اللہ دنیا دیتا ہے، لیکن نیت تو انسان کی خالص اللہ کی رضا ہو، علم دین میں تو خالص اللہ کی رضا مطلوب ہے، تب اس کا فائدہ ہے۔
دل میں یہ خیال کیا تھا بادشاہ نے کہ اس مدرسے کو ختم کر کے پھر ظاہری علوم عصریہ اور ہنر کا مدرسہ بناتے ہیں. تو ایک طالب علم علیحدہ بیٹھ کر سبق یاد کر رہا تھا، یکسو ہو کر دوسرے طلباء سے ہٹ کے بڑی توجہ کے ساتھ سبق یاد کر رہا تھا. تو جاتے جاتے خیال آیا اس سے بھی پوچھ لوں. جب ان سے پوچھا کہ آپ کیوں علم دین حاصل کر رہے ہیں، اس طالب علم نے بتایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا علم حاصل کر رہا ہوں تاکہ اپنی اصلاح ہو جائے، خود قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنوں، تو جتنی توفیق ہوئی دوسروں کو بھی بتاؤں گا کہ علم دین یہ چیز ہے، اس کے اوپر عمل کرو. تو بادشاہ نے اپنا وہ ارادہ ختم کر دیا، مدرسہ ختم کرنے کا، گرانے کا، نیست و نابود کرنے کا. کہا چلو ایک تو اللہ کی رضا کی خاطر پڑھنے والا ہے، مدرسہ قائم رہنا چاہیے. وہ ایک اللہ کی رضا کی خاطر علم دین پڑھنے والا طالب علم جو تھا اس کو تاریخ امام غزالی کہتی ہے. بہرحال یہ اپنے اس وقت طالب علمی کے زمانے میں ہی یہ بہت مشہور ہوئے. اللہ نے ظاہری حسن سے بھی خوب نوازا تھا، حسن تحریر سے بھی خوب نوازا تھا، حسن تقریر سے بھی خوب نوازا تھا. بہرحال ان کی اتنی شہرت ہوئی کہ کوئی فرقہ ضالہ اپنے دلائل کے لحاظ سے امام غزالی رحمہ اللہ تعالی سے جیت نہیں سکتا تھا. اس زمانے میں فلاسفہ کا بہت غلبہ تھا، خصوصاً ایک باطنیہ فرقہ تھا جو اسلام کے اوپر عقلی دلائل، فلسفی دلائل کے ذریعے سے اسلام کے احکامات کی تردید کرتے تھے کہ یہ حکم صحیح نہیں ہے، یہ حکم صحیح نہیں ہے. انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اسی وجہ سے امام فخر الدین رازی نے جو تفسیر رازی کتاب لکھی 32 جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر، انہوں نے بھی اپنا ہدف انہی لوگوں کو بنایا تھا جو اسلام کے اوپر عقلی دلائل کے ساتھ فلسفے کے انداز میں اسلام پر اعتراضات کرتے تھے. تو انہوں نے جواب بھی اسی انداز میں کیا ہے. امام صاحب نے بھی سب سے پہلی کتاب لکھی جس کا نام المستظہری رکھا. کتاب کو با اثر بنانے کے لیے، فرقہ ضالہ کے اوپر چھا جانے کے لیے اس زمانے میں ایک رواج تھا کہ کوئی عالم اگر کتاب لکھتا ہے اور اپنی کتاب کو وہ منظر عام پر لانا چاہتا ہے تاکہ کوئی کتاب کے لیے رکاوٹ نہ بنے، تو اس زمانے کے بادشاہ کے نام پر وہ کتاب منسوب کر دیتے تھے. اس وقت بادشاہ میں نے بتایا مقتدی باللہ المعروف المستظہر، تو مستظہری کے نام سے امام غزالی نے کتاب لکھی فرقہ باطنیہ اور فلسفہ والوں کے خلاف. اسی طرح ایک اور کتاب ہے رسالہ حمیدیہ. رسالہ حمیدیہ یہ وہ کتاب ہے جس پر جتنے اسلام کے اوپر اعتراضات کیے گئے، پردوں کے متعلق یا حدود کے متعلق یا جو بھی اعتراضات ہیں، تمام اعتراضات کا جواب اس کتاب میں موجود ہے اور بہت اچھے انداز میں. اس کتاب کا اردو ترجمہ قاری محمد طیب معتمم دارالعلوم دیوبند رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اسلام اور سائنس. بہت اچھی کتاب ہے، بالکل مطمئن کر دیتی ہے جو بھی مستشرقین کے، اسلام کے مخالفین کے جو بھی اعتراضات تھے اس کتاب میں موجود ہے. لیکن فرقہ ضالہ اس وقت عروج پکڑ چکا تھا. اس کتاب کو با اثر بنانے کے لیے بادشاہ کی طرف منسوب کیا. بادشاہ کا نام عبد الحمید تھا، تو انہوں نے رسالہ حمیدیہ کے نام سے کتاب کا نام رکھا جو مشہور ہوئی اور فرقہ ضالہ کا رد ہوا. یہی بات امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے کتاب لکھی. امام صاحب کی کتابیں تقریباً 99 کتابیں ہیں امام غزالی کی، جو ہر موضوع کے اوپر کتاب ہے، حدیث پر، تفسیر پر، فقہ پر اور تصوف پر وغیرہ ذالک. اور صرف 55 سال عمر ہے. 450 ہجری میں دنیا میں آئے اور 505 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے. 55 سال کے لگ بھگ عمر پائی ہے.
علماء نے ان کی کتابوں کے اوراق کو ان کی زندگی کے ایام پر تقسیم کیا ہے، تو اس زمانے کی کتابوں کے 16 صفحے یومیہ تصنیف کے ملتے ہیں، جبکہ اور ان کے بہت کارنامے ہیں، مدارس ہیں، ان کی خانقاہ ہے، واعظ و نصیحت ہے، بہت سارے ملکوں میں یہ مختلف ایام، کہیں سال کہیں 3 مہینے رہے ہیں اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے اوقات میں بھی برکت عطا کر دیتا ہے، جس میں وہ تھوڑے سے وقت میں بہت بڑا کام کر لیتے ہیں، یہ بھی اللہ کی خصوصی عطا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے بتایا کہ انہوں نے کتاب فرقہ ضالہ کے بارے میں لکھی ہے۔ اسی وجہ سے امام صاحب کو مجدد لہذہ الامہ کا لقب ملا ہے کہ اس زمانے کے وہ منطقی لوگ، فلسفی لوگ، وہ باطنیہ فرقہ والوں کا رد کرنا، ان کا مقابلہ کرنا اسلام کے دلائل کی روشنی میں، یہ امام صاحب اپنی مثال خود تھے، اس لیے ان کو مجدد لہذہ الامہ کا لقب ملا ہے۔ ان کی ذاتی 2 خصوصیات ہیں، ایک یہ کہ اخلاص میں بہت کامل تھے اور ہر اللہ والا اخلاص میں بہت اونچا ہوتا ہے، اور دوسری چیز کہ ہمت ان کی بہت اونچی اور بہت بلند تھی، بہت بڑے بڑے اسلام کے خلاف طوفانوں کا امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کیا ہے۔ بہرحال مخالفین بھی ہوتے ہیں، جو جتنا اونچا ہوتا ہے اس کی مخالفت بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ جس کو عروج دینا چاہیے تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ شیخ جمال ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ بھی سن 500 ہجری کے اواخر کے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے سابقہ اسلام کی کتب کا جو مطالعہ کیا ہے تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالی اپنے وقت کے کتب تھے، یہ اولیاء اللہ کے جو درجے ہیں، ولایت، ابدال اور کتب کے درجے میں امام غزالی رحمہ اللہ تعالی تھے۔ جب ان کی شہرت ہوئی طالب علمی کے زمانے میں ہی کہ یہ بہت اچھا طالب علم ہے، بہت ذہین ہے، بہت اچھی واعظ و نصیحت ہے اور یوں اس طرح، تو اس وقت خلافت عباسیہ کے امیر المؤمنین کا وزیر اعظم وہ نظام الملک بادشاہ تھا، نظام الملک۔ یہ وہی نظام الملک ہے کہ جس کی طرف درس نظامی کی نسبت کی جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا عالم سے کہ آپ نے درس نظامی پڑھی ہے، یہ درس نظامی ان کی طرف منسوب ہوتی ہے، یہ جو نظام الملک بادشاہ ہے، یہ بادشاہ تھا، وزیر اعظم تھا، امیر المؤمنین مقتدی باللہ المستظہری کے نام سے مشہور تھا۔ یہ بہت نیک اور اللہ والا بزرگ بادشاہ تھا، ہر وقت اس کے ساتھ علماء کا تعلق، اٹھنا بیٹھنا، یا اس کا جانا یا ان کا آنا، یہ لگا رہتا تھا۔ ابو اسحاق شیرازی یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، یہ نظام الملک کے دوست ہیں۔ اسی طریقے سے امام الحرمین جو استاد ہیں امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کے، اور جن سے امام غزالی نے علم ظاہر علم باطن حاصل کیا ہے، یہ امام الحرمین بھی نظام الملک بادشاہ کے بہت اچھے تعلق والے، اور ہر وقت اس بادشاہ کے پاس علماء کا ایک اجتماع رہتا تھا اور دینی مسائل کے اوپر بات ہوتی رہتی تھی، عدل و انصاف کے لحاظ سے، ہمدردی کے اعتبار سے، نیکی پرہیزگاری کے اعتبار سے، علماء دوست، اسلام دوست ہونے کے اعتبار سے، یہ خلافت عباسیہ میں یہ بادشاہ اپنی مثال خود تھا، اگرچہ عباسی نہیں تھا۔ بہرحال انہوں نے ایک نصاب طے کیا درس نظامی کا، قرآن و حدیث کا، فقہ کا، اس میں اور جو ضروری علم حاصل کرنا چاہیے ایک عالم کو، وہ ایک نصاب طے کیا علماء کے مشورے کے ساتھ، اور جن جن علاقوں میں مدارس نہیں تھے وہاں تمام علاقوں میں اس بادشاہ نے مدرسے قائم کیے، اور سب سے بڑا مرکزی مدرسہ جس کا نام مدرسہ نظامیہ رکھا، یہ بغداد کے اندر تھا، اور بغداد ہی دارالخلافہ تھا۔ جب امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شہرت ہوئی
اپنے تمام خوبیوں کے لحاظ سے، تو پھر بادشاہ سلامت نے ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے مدرسے میں آئیں۔ امام غزالی اس وقت نئے نئے عالم بنے تھے، ابھی غیر شادی شدہ تھے۔ بادشاہ سلامت ان کو لے کے آئے مدرسہ نظامیہ میں، پہلے تو مدرس رکھا، پھر اس کے بعد صدارت وغیرہ تمام عہدے جو مدرسے کے ہوتے ہیں وہی امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیتے۔ میں نے بتایا کہ اس وقت امام صاحب کی محنت سے بادشاہی مشینری فرقہ ضالہ کی بدبو سے بچی ہوئی تھی، کہ انہوں نے ایک ایسی کتاب لکھی جو فرقہ ضالہ کے خلاف تھی کتاب، اور بادشاہی مشینری کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے ہیں، ان کی محنت سے وہ ایک اہل سنت والجماعت کے مسلک کے اوپر وہ رہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے ذاتی مسلک کے لحاظ سے ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ گویا کہ اپنے لیے باعث اقتداء سمجھتے تھے، مسلکاً امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مسلک کے اوپر تھے۔ بہرحال بادشاہ سلامت کے اپنے کچھ ذاتی کاروبار تھے، اخلاص والا آدمی تھا، اپنے ذاتی کاروباروں کی معقول آمدنی جو اس نے خود مدرسے قائم کیے تھے، ان تمام مدرسوں کے اوپر وہ خرچ کرتا تھا۔ کہیں ضرورت پیش آ جاتی، اپنی آمدن کم ہو تو پھر حکومت کے بیت المال سے کچھ پیسہ لیا جاتا تھا۔ یہ نظام الملک کا نظام تھا۔ فرقہ باطنیہ اس نے نشانے کے اوپر رکھا ہوا تھا نظام الملک بادشاہ کو، کہ یہ شخص ہے جو ہمارے جراثیم کو مار دیتا ہے، پھیلانے نہیں دیتا، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ایک عرصے کے بعد یہ فرقہ باطنیہ والوں کے زد میں بادشاہ نظام الملک کی شہادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیک بندوں کی زندگی بھی اچھی کرتے ہیں، اور جب دنیا سے جا رہے ہوں تو شہادت کی موت دے دیتے ہیں کہ تاکہ آخرت میں حساب کتاب بھی نہ ہو، آرام سے جنت میں پہنچ جائے۔ نظام الملک بادشاہ نے پورے علاقوں میں مدرسے قائم کیے۔ بادشاہوں کے مزاج پر عوام ہوتی ہے، ایک حدیث ہے الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے مزاج کے مطابق چلتے ہیں، جو ان کا طرز دین ہوتا ہے اس کے مطابق بن جاتے ہیں۔ بادشاہ کاروباری ہے تو سارے ملک کو کاروباری بنانے کی فکر ہوتی ہے۔ بادشاہ شادیوں کا شوقین تھا، ہشام بن عبد الملک، تو لوگوں نے شادیوں میں پھر کوشش شروع کر دی، اور سلمان بن عبد الملک عمدہ تعمیرات میں شوق رکھتا تھا، تو لوگوں نے اس وقت بڑی بڑی عمدہ تعمیرات شروع کر دی۔ عمر بن عبد العزیز فقیر آدمی تھا، لوگوں نے بھی فقیری کو پسند کیا، لوگ زکوٰۃ لے کے جاتے تھے، زکوٰۃ وصول کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، سب نے کہا ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ بادشاہ نظام الملک اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، قرآن حدیث کے ساتھ بہت محبت کرنے والا تھا، اور ہر جگہ جہاں مدرسہ مسجد نہیں ہوتی تھی، مسجد مدرسہ بنوا کے وہاں عالم کا انتظام کرتا تھا، تو لوگوں کے بھی یہی مزاج بن گئے تھے۔ لوگ بھی پھر اپنے اپنے علاقوں میں مدارس بناتے، مسجدیں بناتے، بادشاہ بھی یہی بناتا ہے تو ہم بھی یہی بنائیں گے، الناس علی دین ملوکہم۔ بادشاہ جب یہ ختم ہوا، مار دیا لوگوں نے، امام صاحب کی شہرت عالم اسلام کے اوپر اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہر طرف سے من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ جب انسان یکسوئی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے وقف ہو جاتا ہے دوستو، پھر اس کی خوشبو من جانب اللہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، وہ اللہ کا نظام ہے۔ پھر وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھی کس کی گفتگو ہو سکتی ہے؟ جو بندہ اللہ
بلا رہا ہے من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، خود بھی نیک ہے، پرہیزگار ہے، وعمل صالحا، دعوت الی اللہ بھی ہے، خلوت بھی اس کی اعلیٰ ہے، تنہائیوں میں بیٹھ کر بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے، اور جلوت بھی اس کی اعلیٰ ہے کہ لوگوں کو دعوت اللہ دے رہا ہے۔ فرمایا من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، خود بھی نیکی کی دعوت دے رہا ہے، وقال اننی من المسلمین، کہتا ہے میں بھی اللہ کی بات ماننے والا ہوں، میری دعوت پہ آؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو امام صاحب کا چرچا تمام علاقوں کے اندر ہو گیا، تو ہر طرف سے دعوت آتی تھی۔ اور دوستو یہ خوشبو کب پھیلتی ہے؟ مطلوب تو نہیں ہونی چاہیے یہ بات، مقصود یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن نصیب کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے عزت ایمان والے کو کیسے نصیب ہوتی ہے؟ اور وہی عزت پائیدار ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے، اس میں زوال نہیں ہوتا جو اللہ کی طرف سے عزت انسان کو ملتی ہے دین کے لحاظ سے۔ اور وہ ہے، اس کا طریقہ کیا ہے کہ شب زندہ داری نصیب ہو جائے، رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے عبادت کرنا نصیب ہو جائے، تو پھر اللہ کی طرف سے عزت نصیب ہوتی ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی دوستو، آخرت کے لحاظ سے بھی عزت ہے۔ علامہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا جب عشق سکھاتا ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب سحرگاہی، اللہ کی محبت جب رات کو اٹھ جانا سکھاتی ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب سحرگاہی، تو کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ شہنشاہی تو وہ ہے نا جو اللہ عطا کرے۔ سورہ منافقین میں اللہ اعلان کرتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کا حقدار اللہ ہے اور اللہ کے پیغمبر، اور وہ ہیں پھر عزت کے حقدار جو اللہ اور اللہ کے پیغمبروں کو ماننے والے ہیں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب سحرگاہی، تو کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ یہ اللہ کے رازدار بنتے ہیں، یہ اللہ والے، رات کی نیندوں کو قربان کرنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، پھر اللہ کے رازدار بن جاتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں عطار و رومی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اللہ کی رضا چاہیے تو مل جاتی ہے جب رات کی تاریکیوں میں سناٹا ہو، اور یہ بیدار ہو کر آہو بکا میں لگا ہوا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے مَن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ من یعمل سوءا، جس سے تھوڑی غلطی، چھوٹی غلطی ہو گئی، او یظلم نفسہ، یا بڑی خطا ہو گئی، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ کے در پہ نادم ہو کے آ گیا اور استغفار اور توبہ میں لگ گیا، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو مہربان اور مغفرت کرنے والا داتا پائے گا۔ فرمایا عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، یہ اللہ والوں کی جماعت گزری ہے جن کے
کتب کو پڑھ کر آج دنیا ہدایت حاصل کر رہی ہے، ان اللہ والوں کو مقام کیسے ملا وہ بتا رہا ہوں۔ عطار و رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اور آگے یہی شعر جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے پڑھا تھا اور جس کی زد میں بھی پھر آئے، اقبال کہتا ہے اے طاہر لاہوتی، یہ اسی کے بعد ہے، اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق میں آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے فقر و فاقہ شرط ہے، اگر راستے میں کوئی خواہشات کو پورا کرنے والا آ جائے، رزق تو دے رہا ہے لیکن ہماری روحانیت کو چھیننا چاہ رہا ہے۔ ظاہری دنیا لوگے، روحانیت رخصت ہوگی، فقر و فاقہ کو لے کے اللہ کی معرفت میں آگے سفر کرو گے، کامیابی ملے گی۔ تو امام صاحب کے لیے ہر طرف سے پیغام آنے لگے، ہمارے پاس آئیں تو سب سے پہلے امام صاحب بغداد کے مدرسہ نظامیہ سے رخصت لے کے نکلے بیت اللہ شریف کی طرف، حرمین کا حج کیا اور پھر اس کے بعد شام کی طرف گئے، کچھ عرصہ شام رہے، پھر اس کے بعد بیت المقدس گئے، ایک عرصہ بیت المقدس رہے، پھر اس کے بعد اسکندریہ گئے، ایک عرصہ اسکندریہ رہے، اور پھر اس کے بعد دل نے چاہا کہ اب عمر 45 سال ہو چکی ہے، اب اپنے علاقے والوں کا حق ادا کرتا ہوں۔ جو بادشاہ ان کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، نظام الملک، وہ تو فوت ہو چکا تھا، یہ پھر اپنے علاقے طوس میں آ گئے، طاہران، یہاں پر مدرسہ اور خانقاہ قائم کی، یہیں پر یہ ساری آپ کی کتابیں تصنیف ہوئیں۔ نظام الملک کا بیٹا سلطان احمد جو سنجر پورے اس خراسان کے علاقے کا بادشاہ تھا، یہ سنجر کی بات انشاءاللہ شیخ عبد القادر جیلانی کے حالات میں بات کریں گے، اس نے خط لکھا امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کو کہ سارے لوگ آپ کو چاہتے ہیں، مدرسے کو آپ کی ضرورت ہے، دوبارہ آپ مدرسہ نظامیہ میں واپس تشریف لے آئیں۔ انہوں نے جواب لکھا کہ میرے پاس سینکڑوں طالب علم ہیں، ان کو میں کیسے لے کے آؤں؟ تو اس میں نمبر 2، اس وقت میں غیر شادی شدہ تھا، آپ شادی شدہ ہوں، بال بچے ہیں، یہ جانے کے لیے تیار نہیں۔ تو اور تیسری بات یہ ہے کہ بغداد میں اکثر مناظرے ہوتے ہیں، اور میں اب بیت اللہ شریف میں جا کر مقام خلیل پر کھڑے ہو کر اللہ سے یہ عہد کر چکا ہوں کہ اب مناظرہ نہیں کرنا ہے، اور بغداد میں بغیر مناظرے کے انسان رہ نہیں سکتا، کہ بہت بڑا شہر اور بہت بڑے فرقے، بہرحال دارالاسلام بھی تھا، اسلام کی خدمت بھی بغداد نے بہت کی۔ 3 باتیں، چوتھی یہ ہے کہ جب بغداد میں رہوں گا تو بغداد دارالخلافہ ہے، بادشاہوں کو سلامی بھی کرنی پڑے گی جو میرے مزاج کے خلاف ہے۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ گئے بادشاہ وہ گزر گئے، جب بغداد میں جاؤں گا بادشاہوں کو سلامی کروں گا، بادشاہوں سے وظیفہ بھی لوں گا، تو وظیفہ لینا پسند نہیں کرتا ہوں، بس جس طریقے سے ہمارا نظام فقیرانہ چل رہا ہے اسی طرح میں رہنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب کے خلاف ایک بہت بڑی فضا اٹھی، بعض حضرات نے ان کی کتاب کے اوپر بہت اعتراضات کیے، جبکہ کتاب صحیح ہے، اگر کہیں ضعیف حدیث لکھی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ بندہ غلط ہے، حدیثیں ضعیف بھی ہیں، قوی بھی ہیں، حسن بھی ہے، حسن لذاتی ہی ہیں، حسن لغیر ہی ہیں، متواتر ہیں، مشہور ہیں، خبر واحد ہیں، خبر مشہور ہیں، ہر طرح کے احادیث کے درجات ہیں، اور ایک کتاب لکھنے والا شخص وہ تمام احادیث کا حوالہ دیتا ہے، اس میں کہیں ضعیف حدیث بھی ہوتی ہے، خبر واحد بھی ہوتی ہے۔ ایک شخص بہت زیادہ ان کی مخالفت کرتا تھا، ابو الحسن خرزہم، ابو الحسن خرزہم یہ اس کا نام تھا، امام صاحب کی کتاب خصوصاً احیاء العلوم کے اوپر۔ بہرحال یہ تو کام کر رہے تھے کہ دلائل کے لحاظ سے میری کتاب کا رد کیا جائے،
کہ زیارت نصیب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں چند بزرگوں کو نصیب ہوئی، جس میں امام غزالی رحمہ اللہ تعالی یہ خواب دیکھنے والے ہیں کہ خلفائے راشدین موجود ہیں۔ امام غزالی کی کتاب یہ احیاء العلوم پیش کی گئی ہے کہ حضرت یہ کتاب دیکھی جائے، اس کے اندر کوئی غلطی کوئی کمزوری ہے تو ہمیں اس پر باخبر کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کتاب یوں ورق ایک ایک ورق کو دیکھا اور فرمایا کہ یہ تو بہت اچھی کتاب ہے، نورانی کتاب ہے۔ فرمایا ابو بکر آپ دیکھو۔ ابو بکر ظاہر ہے آپ کی تصدیق کے بعد ابو بکر تو تصدیق ہی کرنے والے ہیں۔ ابو بکر کا نام ہی صدیق تو اس لیے تھا۔ عمر بھی موجود ہیں، عثمان بھی، علی بھی، سب نے کہا بہت اچھی کتاب ہے۔ آپ نے پوچھا غزالی بیٹے کیا بات ہے آپ کی کتاب پہ، کس کو اعتراض ہے، کیوں تصدیقیں کروا رہے ہو؟ کہا حضرت ابو الحسن خرزہم میری کتاب کے بارے میں بہت مخالفت کرتے ہیں کہ یہ غلط کتاب ہے۔ کہا کہاں ہے ابو الحسن خرزہم؟ کہا جی یہ موجود ہے ادھر فلاں۔ حکم دیا خواب میں کہ اس کو کوڑے مارے جائیں کہ یہی صحیح کتاب ہے اور اس کی مخالفت کیوں کرتا ہے۔ اب خواب میں ہی جلاد بلایا گیا اور 5 اس نے تہمت لگائی بغیر دلیل کے۔ ابو الحسن خرزہم نے امام غزالی کی کتاب کے اوپر تہمت لگائی کہ یہ غلط کتاب ہے اور دلیل سے ثابت نہیں کر سکا، لہٰذا جو تہمت لگائے اس کی سزا کوڑے ہے۔ جلاد کو بلایا اس کو کوڑے مارے جائیں۔ جب وہ 5 کوڑے مار چکا، یہ خواب کا منظر ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مزاج کے مطابق درخواست کی کہ اللہ کے رسول یہ صحیح ہو جائے گا۔ ابو الحسن بھی عالم ہیں، سمجھ جائیں گے، اس وقت صحیح پڑھی نہیں ہوگی، اب پڑھ لیں گے تو مزید سزا کی ضرورت نہیں ہے، آپ معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے معاف کر دیا، خواب ختم ہو گئی۔ صبح امام غزالی نے لوگوں کو بتایا کہ ابو الحسن خرزہم سے ملنا ہے۔ جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو وہ شدید درد میں مبتلا تھے۔ کہا رات کو مجھے کسی نے کوڑے مارے ہیں تو مجھے درد بہت ہو رہا ہے۔ اور کہاں کیوں، کس نے کوڑے مارے ہیں، کیسے ہوا؟ ابو الحسن نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ مجھے تو کہانی معلوم ہے، امام غزالی کو معلوم نہیں ہے۔ جب ان سے بار بار پوچھا تو کہا کہ آپ کی کتاب کی مخالفت کی وجہ سے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کوڑے مارے گئے ہیں۔ پھر یہ توبہ اور استغفار میں لگ گئے، ایک عرصے تک اپنے اس گناہ پر توبہ کرتے رہے، ہر علاج کرایا لیکن درد نہیں جاتا تھا۔ 5 کوڑے تو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی، درد نہیں جاتا تھا۔ مسلسل درود شریف پہ اور ذکر و اذکار استغفار میں مصروف رہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ابو الحسن خرزہم کو توبہ کے بعد نصیب ہوئی۔ عرض کیا اللہ کے رسول میں تو اپنے مسلک سے رجوع کر چکا ہوں، آپ نے تصدیق فرما دی امام غزالی کی کتاب برحق ہے، لیکن میرے کوڑوں کا درد ابھی تک مجھے بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے لیے شفا کی دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا ابو الحسن قریب آؤ، اور آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے اوپر پھیرا، اس کا درد ختم ہو گیا۔ ابو الحسن خرزہم اپنے شاگردوں اپنے ساتھیوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ امام غزالی کی کتاب پڑھنے والوں کو تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، یہ تو مخالفت کرنے والوں کو بھی نبی کا دست شفقت نصیب ہو گیا کہ مجھے کہاں ہاتھ لگتا، کہاں میں مجھے یہ نصیب ہوتا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس میرے جسم پر پھیرا جاتا۔ بہرحال لوگ اس تردد میں رہتے تھے کہ یہ خواب سچ ہے یا بنائی گئی، سچ ہے یا بنائی گئی۔ تو پھر جب وفات ہوئی ابو الحسن خرزہم کی تو نہلانے والے لوگوں نے گواہی دی کہ وہ داغ کوڑوں کے ان کے جسم پر موجود ہیں۔ یہ امام غزالی ہے دوستو، انہوں نے اپنے زمانے میں 2 بہت بڑے کام کیے اور 2 صلاحیتیں اللہ نے ان کو عطا کی تھی۔ میں نے شروع میں بتایا کہ ایک صلاحیت تو ان کی اخلاص کی تھی کہ جس میں حسن تقریر، حسن تحریر، بہت
بہت اعلیٰ درجے کی اللہ نے عطا کی تھی۔ اور دوسرا ہمت کی بلندی، ہمت کی بلندی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اگر آدمی سامنے سوچنے لگ جائے کہ اپارا جاؤں گا تو راستے میں فٹ پاتھ بھی دارالاسلام دارالخلافہ کے نشیب و فراز کا شکار ہے، ٹوٹ پھوٹ ہیں، گر جاؤں گا، ٹھڈا لگے گا، ٹھوکر لگے گی، تو پھر اپارا بھی کوئی نہیں جائے گا۔ کوئی کام بھی ہے تو ہمت ضروری ہے، اور اسلام میں تو ہمت اور زیادہ ضروری چاہیے۔ اس راستے میں تو پھر یہی ہے، غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، میں اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح۔ اسلام میں تو پھر ہے یہ، ایک تو ہمت ان کی بہت بلند تھی، اور دوسرا اخلاص کامل انسان کو کامیاب بناتا ہے۔ بے شک بظاہر جھونپڑی والا بندہ ہو، خس و خاشات والا ہو، لیکن اخلاص اس کا کامل ہے، اللہ اس کو نوازتا ہے۔ یہ دو باتیں ان کی ذاتی محنت اور صلاحیت کی تھیں۔ دو کام انہوں نے بہت بڑے کیے، اپنے 55 سالہ زندگی میں دو کام بہت بڑے کیے۔ ایک کام ان کا کہ اس وقت کے لحاظ سے فرقہ ضالہ کا رد کیا ہے، کتابیں لکھ کر، تقریریں کر کے، مختلف شہروں کے دورے کر کے فرقہ ضالہ جو فلسفے اور منطق کے انداز میں اسلام کے خلاف اپنی الٹیاں کرتے تھے، اس کا جواب دیا ہے اور وہ فرقہ دبا۔ اور دوسری چیز جو انہوں نے اصلاح معاشرہ، اخلاقیات، مسلمانوں کی اخلاقیات کے اوپر جو کام کیا ہے، اردو کا ترجمہ ہو چکا ہے، آپ ان کی کتاب 4 جلدوں میں احیاء العلوم پڑھ سکتے ہیں۔ علم دین کیا چیز ہے، اخلاص کیا چیز ہے، گناہ کیا ہوتا ہے، اخلاص کیا ہوتا ہے۔ کسی نے بات کے ایک بزرگ سے پوچھا کہ امام غزالی کی کتاب میں اتنا اثر کیوں ہے کہ جیسے ایک صفحہ کتاب کا پڑھ لیں بڑا دل چاہتا ہے اللہ کی محبت کا اور آگے اور پڑھنے کا، گناہوں کے چھوڑنے کا، نیکیاں بجا لانے کا، اس کتاب کے پڑھنے میں یہ اتنا اثر کیوں ہے؟ تو ایک اللہ والے نے عجیب بات لکھی کہ امام غزالی اسی معرفت کے سفر میں اپنے استاد سے اثر لے رہے تھے۔ سمجھنے کی بات ہے، ایک سفر میں، اس سفر ایسے تھوڑے ہوتے تھے کہ ابھی سواری ہوئی تو شام کو مدینہ پہنچ گئے، وہ تو مہینے لگتے تھے۔ ایک سفر میں اپنے استاد سے روحانی سبق لے رہے تھے اور استاد کا اثر لے رہے تھے۔ اسی اثر لینے کے زمانے میں احیاء العلوم کتاب لکھی گئی، جس کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھ دی، جو پڑھے گا اس پر بھی اثر ہوتا رہے گا، کیونکہ جب یہ خود لکھ رہے تھے تو استاد کی تعلیمات کا اثر لے رہے تھے۔ بہرحال امام صاحب پھر اپنے علاقے کے اندر ہی رہے، مختلف شہروں میں علم دین کو پڑھنے پڑھانے کا یہ موقف رکھا۔ مخالفت تو ہوتی ہے، لا دینی لا تینی کس پیچ میں الجھا تو، دارو ہے ضعیفوں کا لا غالب الا ہو۔ فرمایا نا، بدبخت وہ شخص ہے جو خود مر گیا لیکن اس کا گناہ نہیں مرا۔ وہ ایسی کوئی چیز چھوڑ گیا گناہ والی، لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، خود تو مر گیا لیکن اس کا گناہ نہیں مرا۔ وہ جو گناہ کا موجد ہے، لوگ پیچھے کر رہے ہیں، اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ نیک بخت وہ شخص ہے جو خود تو مر گیا لیکن اس کی نیکی نہیں مری۔ ایسا صدقہ جاریہ کر کے گیا، خود دنیا سے چلا گیا لیکن اس کے ثواب سپلائی ہو رہا ہے، ثواب پیچھے جا رہا ہے۔ یہ مزاربت میں پیسے لگائیں، یہ جو مروج مزاربت تھی اس میں نہیں ہے، یہ اللہ والی مزاربت میں پیسے لگائیں، یہ مصنوعی مزاربت جو پچھلے سالوں میں سنتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ من یشفع شفاعتا حسنا، من یشفع شفاعتا حسنا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئا یکن لہ کفل منہا۔ جس نے اچھائی کا بیج بویا، دنیا والے بعد میں وہ اچھائی کرتے رہے، اسے حصہ ملتا رہے گا۔ من یشفع شفاعتا حسنا،
یکن لہ نصیب منہا، اچھائی کی، خدمت کی، مسافر خانہ بنایا، شفا خانہ بنایا، مساجد و مدارس بنوائے، ٹیوبویل لگوائے، یا عالم تھا علم دین کے موضوع پہ کتاب لکھ گیا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، انہوں نے عمل کیا، یہ سب عنوان ہے من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا۔ خود اپنی محدود عمر پا کر اللہ کے ہاں پہنچ گیا، بظاہر اس کا اعمال نامہ کٹ گیا، لیکن کارنامے ایسے کر کے گیا کہ پیچھے اس کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ اور اگر اس نے بے دینی کا بیج بویا، فلم خانے بنوائے، ظلم کا درس دیا، لوٹ گھوس، چوریاں، دھوکے، فراڈ کے طریقے لوگوں کو سکھائے، اس طریقے سے فلاں چیز مکس کرو تو پتی بنتی ہے، فلاں چیز یوں مکس کرو تو سرخ مرچ بنتی ہے۔ من یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ خود چلا گیا، وہ بانی کارخانہ خود چلا گیا، پیچھے عذاب ہوتا رہے گا۔ غربت اس پر آفرین ہے جس میں اللہ یاد آتا ہو، وہ مالداری اس پر لعنت ہے جو دھوکے کے ذریعے حاصل کی گئی۔ علامہ کہتے ہیں لا دینی او لا تینی، کس پیچ میں الجھا توں، لاطینی امریکی ریاست، لا دینی او لاطینی، کس پیچ میں الجھا توں، وہاں جاؤں گا ڈالر ملیں گے، اللہ ماشاء اللہ، لیکن ایمان کو رخصت کرنا پڑے گا، غیرت جائے گی، حیا رخصت ہوگا۔ لا دینی او لاطینی، کس پیچ میں الجھا توں، دارو ضعیفوں کا لا غالب الا ہو۔ لا دینی او لاطینی، کس پیچ میں الجھا توں، دارو ہے غریبوں کا، دارو ہے ضعیفوں کا، لا غالب الا ہو۔ او غریب اللہ کر، اللہ اللہ کر، دن کی روشنی میں رات کی تاریکی میں اللہ اللہ کر، دیکھ تجھے ظاہری دولت بھی ملے گی، باطنی بھی ملے گی۔ اللہ کے دشمنوں کے ہاتھ جائے گا، اپنی روحانی دولت سے ہاتھ دھوئے گا، ظاہر بھی نہیں ملے گا۔ سیاد معانی کو، سیاد معانی کو یورپ سے ہے نامیدی، سیاد معانی کو یورپ سے ہے نامیدی، دلکش ہے فضا لیکن، دلکش ہے فضا لیکن بے نافع تمام ہو۔ جو اللہ اور اللہ کے نبی کے اسرار سے واقف ہیں، اللہ کی کتاب کتاب اللہ، نبی کی حدیث حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو واقف ہیں، جو باخبر ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ امریکہ کے جگمگاتے شہر تو ضرور ہیں لیکن بے نافع تمام آہو، یہ تمام وہ ہرن ہے آہو، یہ تمام وہ ہرن ہیں جن کا نافع وہ خوشبودار نہیں ہے۔ یہ ہرن وہ ہیں جو چڑیا گھروں میں آباد ہیں، ان میں نافع نہیں ہے۔
ایک وہ ہرن ہوتا ہے جس کا نافع اس ہرن سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اسلام والا وہ شخص ہے جس کا ایک ایک جملہ بھی عند اللہ بہت قیمتی ہے۔ سیاد معانی کو یورپ سے ہے ناامیدی، جو معنی قرآن و حدیث کو سمجھتا ہے وہ اسلام میں سب خیر دیکھتا ہے۔ دلکش ہے فضا لیکن بے نافع تماما ہو، جو اسلام میں نہیں ہے وہ تمام وہ ہرن ہیں جن کا نافع، خوشبو جس کو مشک کہتے ہیں، اس سے بے خبر ہے۔ امام صاحب آخری زمانے میں اپنے علاقے طوس میں آ گئے تھے، وہیں پر مدرسہ اور خانقاہ تھی۔ 14 جمادی الاخری پیر کے دن 505 ہجری میں اپنے علاقے میں ہی یہ دفن ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب آخری وقت آیا، ساتھیوں کو کہا فرشتے نظر آ رہے ہیں، مجھے وضو بناؤ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو شخص جس حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا میدان حشر میں اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو میرا دل چاہتا ہے میں باوضو ہو کر اللہ سے مناجات کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اور جب میدان حشر میں مجھے اٹھایا جائے تو اس وقت بھی اپنے نبی کی پیروی کرتا ہوا دعا کرتا رہوں گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر میں جب اٹھایا جائے گا تو آپ اپنی امت کے لیے دعاؤں میں مصروف ہوں گے۔ وضو بنایا اور کہا کہ میرا کفن جو میں نے سلایا تھا وہ لے آؤ۔ کفن لایا، اس کو چوما، اپنے سر اور منہ کے اوپر پھیرا اور فرمایا اللہ پاک آپ کے فیصلے کے اوپر جو موت کا فیصلہ ہے میں خوشی سے اس کو قبول کرتا ہوں، میرے ساتھیوں کو امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب نے کو ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب